جی ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں نیٹو کی سپلائی پر، یہ ساری صورتحال کانفرنس شکاگو میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، اور اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کے ساتھ۔ جی یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ میر صاحب کانفرنس کا مین مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو افغانستان سے جانا یا نیٹو کی وہ مین مقصد یہ ہے جی آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 3 ہفتے پہلے پریزیڈنٹ اوباما نے افغانستان میں کارزئی صاحب کے ساتھ پاک افغان امریکن اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ سائن کیا، جس کے مطابق 2014 کے بعد 10 سال تک امریکی فوجیں جو ہیں ان کی فیسلٹیز استعمال کر سکیں گی، امریکی فوجوں کو ایکسیس ہوگا وہاں فیسلٹیز کو، اور افغان نیشنل آرمی کو وہ ٹرین کرے گی۔ تو اب یہ جو سمٹ ہے نیٹو کا شکاگو میں، یہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں 2014 کے بعد جو نیٹو کی اگر وہاں پریزنس ہونی ہے، امریکی فوج کی وہاں پریزنس ہونی ہے، جو نیٹو کے فیصلے ہیں 2014 کے بعد افغانستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ افغانستان کو کتنی امداد دینی ہے، وہ پرنسپل فیصلے ہیں، وہ انہوں نے روڈ میپ جو ہے یہاں پہ فائنلائز کرنا ہے۔ یہ شامل ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ جی اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس سمٹ میں نہ جاتے تو ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ہم آئسولیٹ ہو جاتے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے ان کو نیٹو کو ری انگیج کیا ہے، ہمارا نیٹو کے ساتھ انگیج رہنا ہمارے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ افغانستان کی جو صورتحال ہے 2013-14 میں بلک کی فوج یو ایس کی اور نیٹو کی وہاں وڈرا کرنی ہے، اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ نیٹو سپلائز کے جو راستے میں جو ریٹرن ہے وایا پاکستان، اس میں کا ہیوی اکوپمنٹ بھی باہر جائے، تو اس لیے ہمارا وہاں پہ رول 2014 کے بعد جو انڈین انفلوئنس ہے اس کو بھی ہم نے کاؤنٹر کرنا، دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک سپیس اویلیبل کر دیں، اگر ہم بالکل اپنے آپ کو علیحدہ اور تنہا کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جانا ضروری تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ بھی جانتا ہے، نیٹو بھی جانتا ہے کہ پاکستان کا بالکل وہاں پہ ایک امپورٹنٹ رول بنتا ہے، کیونکہ افغان طالبان ہو گئے، باقی جو مجاہدین گروپس ہیں اور حقانی نیٹ ورک ایسے گروپ ہیں، ان کے اوپر یقیناً پاکستان کا ایک اثر ہے، انفلوئنس ہے، اور ہم افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے، جو امن پروسیس ہے، جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام ہو، کیونکہ اس سے پاکستان کی اسٹیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو مدد کریں کہ وہاں پہ ایک اچھا پیسفل ایگریمنٹ ہو اور وہ حالات ایسے ہوں کہ جو کہ پاکستان کے فیور میں ہوں۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم امریکہ اور نیٹو کے ساتھ انگیج رہیں، یہ میرا خیال ہے ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں۔ میں اپولوجی کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بھی ایک سوچ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اوباما، جنہوں نے پچھلے 2-3 مہینوں میں 2 مرتبہ افغانستان میں فارمل اپولوجی کی ہے، ایک قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی، اور دوسرا جو وہاں پہ ایک 16 افغان شہریوں کو ایک امریکی فوجی نے قتل کیا، تو وہ اگر پریزیڈنٹ اوباما پہ ایک پریشر ہے ڈومیسٹک کہ جی وہ بار بار اپولوجی نہیں کریں گے تو ان کا الیکشن ایئر بھی ہے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ امریکہ کے پینٹاگن کو جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، ان کے جو ٹاپ موسٹ ملٹری کمانڈر ہیں، اگر وہ جنرل کیانی کے ساتھ جو پاکستان آرمی کی چیف آف آرمی سٹاف ہے، اگر وہ ان کے ساتھ اپولوجائز کریں، کیونکہ دیکھیں ملٹری آپریشن میں ہمارے 26 سولجرز کو شہید کیا گیا، تو ایک اس کا مڈل سولوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائیسٹ ملٹری کمانڈر ان یونائٹڈ اسٹیٹس اپولوجائزز ٹو جنرل کیانی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے۔ مارے جاتے ہیں روز جی وہ ان کے ڈرون اٹیکس دوسرے، اس پہ ہم اتنا نہیں چیختے، لیکن فوجی مارے گئے تو لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سویلین بھائی ہیں جو اتنی زیادہ تعداد میں شہید ہوئے ہیں، ہمیں ان کے لیے بلکہ زیادہ شور کرنا چاہیے، اور یہی وجہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ فوجی بھائیوں کو جو شہادت ہے، اور جو ہمارے ڈرون میں جو 2800 سویلین بہن بھائی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا وہاں پہ، بچے بھی، اور دیکھیں جنازے ہوتے تھے ان کے اوپر حملے کیے گئے، تو یہی وجہ ہے کہ اس کا کیومولیٹو افیکٹ ہے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ شدید غصے میں ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ یہ جو 27 غصے میں آپ اپنا نقصان نہ کرنے کو، نہیں جی دیکھیں میں ایسے پوچھ رہا ہوں، جی نیٹو سپلائز تو بحال ہو ہی جائیں گی کچھ عرصے میں، دفاع پاکستان کونسل لیکن اب یہ جو لانگ مارچ ہے 27 مارچ کو دفاع پاکستان کونسل کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستانی قوم کا غصہ، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں
کہ یہ دفاع پاکستان کونسل کے لانگ مارچ احتجاج میں بڑی تعداد میں عام پاکستانی جو ہیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو ان کے علاوہ جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایونچولی شامل ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں یہ کوئی تحریک یا کوئی اور قسم کی صورتحال جو ہے اس حکومت کے خلاف وہ اختیار نہ کر جائے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ حکومت نے اس ڈومیسٹک پریشر کو دیکھتے ہوئے رحمان مالک صاحب کل گئے ہیں جماعت اسلامی ہیڈ کوارٹر میں، اور انہوں نے منور حسین صاحب کو باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کو چائے پہ بلانا چاہتے ہیں اور کہنے کے لیے کہ جی ذرا ہاتھ جو ہے تھوڑا ہولا رکھیں۔ تو یہ ڈومیسٹک، اور یہ بھی کہا کہ باڈی لینگویج کہہ رہی ہے کہ ملاقات ہو جائے گی۔ جی باڈی ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ غالباً اگر ملاقات ہو تو اس میں کوئی غیر معمولی بات اس لیے نہیں ہے کہ سیاسی ڈائلاگ تو جی وہ تو چلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منور حسین صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو بل بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی دروازے تو بالکل بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ بھی پریشان ہے کہ اگر وہاں پہ کسی قسم کے زرداری صاحب نے کوئی انڈیکیشن دے دی کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب کی تقریر ہونی ہے اور میں بھی بڑا انتظار کر رہا ہوں، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ سونے کی تیاریاں ہوں گی شام، جب ہمارے یہاں شام ہوگی 10 گھنٹے کا فرق ہے جی ہمارا، آج کا شاید 9 گھنٹے کا ہے جی 9 گھنٹے کا۔ تو آج رات کو جب ہمارے یہاں پہ شام ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ اجلاس جو ہے دوسرے دن کا شروع ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ اوباما اور زرداری صاحب کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی پریزیڈنٹ امریکنز جو ہے پریزیڈنٹ اوباما وہ ناراض ہیں پاکستان سے، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شکاگو سمٹ سے پہلے یا اس سمٹ کے دوران پاکستان اعلان کر دے گا کہ ہم نے یک طرفہ طور پہ نیٹو سپلائز کھول دی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان یہ نہیں کرے گا، خاص کر شہری رحمان صاحبہ کی کل کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہاں پہ، اور جو ایک انٹرنل پریشر دفاع پاکستان نے یا سول سوسائٹی یا میڈیا نے کریٹ کیا ہے، یہ جب تک ڈرونز پہ، جب تک اپالوجی پہ اور کولیشن سپورٹ فنڈ پہ یہ ایک مثبت فیصلہ نہیں آتا جس میں لوگ یہ پرسیو کر سکیں کہ ایک سیل آؤٹ نہیں ہوا ہے اور پاکستان کی جو اپنے جو ہمارے پارلیمنٹ کی جو ریزولوشن ہے اس کو اپہولڈ کیا گیا ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوئے ہیں، میرا خیال اس وقت لوگ جو ہے وہ اس نیٹو سپلائز روٹ کو امریکن اس پہ ضد پہ اڑے رہتے ہیں کہ ہم معذرت نہیں کرتے، اور ڈرون کے بارے میں تو وہ 2015 تک کی پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہمارا نیا آٹومیٹڈ ڈرون وہ چلتا رہے گا اور چلے گا یہ وہ، تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ پھر ایک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپالوجی میں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ امریکن مڈل پوزیشن پہ آ جائیں گے، ہو سکتا ہے ملٹری ٹو ملٹری لیول کے اوپر اپالوجی ہو، کیونکہ بیسیکلی مسئلہ تو اس وقت سلالے کی اپالوجی کا ہے جس کے ڈرون والی بات بھی ہے سامنے، تو ایک تو حل وہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بغیر اگر نیٹو سپلائز بحال ہو گئے تو یقیناً پاکستان میں بڑا شدید ریئیکشن ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں پاک فوج جو ہے اس میں بھی 5 لاکھ اس کی تعداد ہے، وہ بھی ہمارے فوجی افسر بھائی جو ہیں وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی ایموشنلی انوالوڈ ہیں کہ ہمارے ایک تو ڈرون سٹرائکس میں لوگوں کو بار بار مارا جا رہا ہے، اس کا حل کوئی نہیں ہے، پھر ہمارے فوجی بھائیوں کو شہید کیا گیا، تو وہ بھی ظاہری بات ہے اس میں ایموشنلی انوالوڈ ہیں، تو ان پہ بھی ایک اثر نفسیاتی اثر پڑ سکتا ہے کہ اپالوجی کے بغیر یہ نیٹو سپلائز کیوں بحال کر دے گی۔ لیکن میر صاحب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ پچھلے 6 مہینے کا انالیسس کریں اور اگر آپ یہ میرے سے سوال کریں کہ پاکستان نے سب سے امپورٹنٹ کیا کامیابی حاصل کی سلالہ کے حملے کے بعد جو یہ سانیہ ہوا، تو میں یہ کہوں گا کہ قوم اس بات کو بھول رہی ہے کہ شمسی ایئر بیس جو امریکہ کی آکوپیشن میں تھا، جو ایک چھوٹا سا ایئر سٹرپ تھا لیکن جنرل مشرف کے دور میں ان کو دیا گیا اور بڑی زیادتی ہوئی اس ملک کے ساتھ، جناب اس ایئر بیس سٹرپ کو انہوں نے ایک بامبر فائٹر ایئر بیس میں کنورٹ کیا، اور بلکہ کئی سال سے ڈرون حملے، کتنی شرم کی بات ہے کہ ڈرون حملے ہوتے تھے شمسی ایئر بیس سے اپنے ہی پاکستانیوں کو مارنے کے لیے، بلیک واٹر والے وہاں موجود تھے، حکومت اس کے بعد ڈبل گیم کھیلتی تھی، ہمیں بتاتی نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سلالہ کے حملے کی وجہ سے دیکھیں 28 نومبر کو ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ آپ شمسی ایئر بیس خالی کر دیں، اور 11 دسمبر 3 بجے لاسٹ C-17 کارگو ایئر لفٹر کی 30 فلائٹس ہوئی وہاں سے، اتنا وہاں اکوپمنٹ تھا کہ انہوں نے وہ بیس خالی کر دیا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف بھی جی دیکھیں انٹرسٹ تھا ان کا، جی وہ شمسی ایئر بیس اس لیے امریکنز کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ نہ صرف بلوچستان پہ پوری نظر رکھی جائے، نہ صرف وہاں سے ڈرون اٹیکس کیے جائیں فاٹا میں، بلکہ ان کی وہاں سے ریکانسنس
स्ट्राइक्स, उनके जहाज उड़ते थे और ईरान पर उन्होंने नजर रखी हुई थी। और अब आप देखें कि जब ईरान की सूरत हाल और कशीदा होती जा रही है तो कल को हो सकता है कि अगर वो शमसी में मौजूद होते तो शमसी में उनके फाइटर जहाज जो हैं वो ईरान के खिलाफ स्ट्राइक्स करते, तो पाकिस्तान की कितनी ही एम्बैरसिंग पोजीशन हो जाती है। ईरानियन इस बात पे पाकिस्तान से यकीनन बहुत खुश है कि पाकिस्तान ने शमसी से अमेरिका को बाहर निकाला, और मैं समझता हूं ये कौम, ये सलाला के बाद हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरी कामयाबी ये है कि देखिए हम बेशक एक छोटा सा मुल्क है अमेरिका के मुकाबले में, लेकिन मीर साहब 6 महीने इस कौम के अज़म, इस कौम की, मैं कहता हूं पार्लियामेंट को क्रेडिट देना चाहिए, डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट को क्रेडिट देना चाहिए कि 6 महीने इस छोटे से मुल्क ने एक सुपर पावर और 48 कौमों के जो सप्लाईज थे, राशन पानी था, उसको बंद रखा। कुछ लोग कहते हैं यही तो हमारी बेवकूफ़ी है। नहीं, मैं समझता हूं एक वक्त आता है कि जब कौम को असूलों के लिए खड़ा होना चाहिए, और जितनी हमें कोशिश होनी चाहिए अपने मफादात की खातिर खड़े होना चाहिए, अपनी बात मनवानी, वी शुड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। और मैं समझता हूं कि काफी हद तक We did that. थैंक यू वेरी मच जी। आपने बहुत तफसील के साथ हर पहलू को सुना, और मैंने भी आपके साथ बड़ी खामोशी के साथ और बड़े एहतराम के साथ ब्रिगेडियर साहब के ख्याल सुने। वो बहुत कंसिस्टेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो उन्होंने बयान किया। जी लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।